बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के अंदर मैंने यूके के पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैंने एक टीम का चुनाव किया है। मुझे उसके नाम ने बड़ा जो है वो मुतासर किया है। जो नाम उस टीम ने चूज़ किया है मुझे उसने अट्रैक्ट किया है। तो मैंने सोचा कि आज इस टीम को इनके इलेक्शन से पहले अपने शो में बुलाकर इनसे जानने की कोशिश की जाए कि वो उन्होंने इस जो अपनी टीम है उसका नाम एहसास क्यों रखा और उन्होंने ये क्यों सोचा कि जबकि पहले भी जो पीटीआई के जो लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं यूके के अंदर, तो उन्होंने ये क्यों महसूस किया कि उनका भी एक ग्रुप सामने आना चाहिए और इन लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो आज एहसास जो टीम है वो यूके की, वो मेरे साथ है। ये टीम है टीम एहसास ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की ये टीम है। 6 मेंबर हैं इसके और इनसे हम सबसे वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे, इनका तारफ़ भी करेंगे कि ये लोग जो हैं वो पीटीआई के जो मेंबरान हैं ये इस टीम के ज़रिए ये क्या खिदमत करना चाहते हैं, क्या सोच के ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो शो में 6 मेंबरान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले जो है वो आमिर खान साहब मौजूद हैं। वो प्रेसिडेंसी के लिए उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पहले भी यूके के अंदर बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, बल्कि यूरोप के अंदर भी लोग उनको जानते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं, उनके काम से वाकिफ़ हैं। और उनके साथ शाहिदा जलाल साहबा, वो भी माशाल्लाह पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनके बाद मोहम्मद तनवीर साहब हैं, रिजवान चौधरी साहब हैं, वसीम रहमान साहब हैं और साजिद खान साहब भी इस टीम का हिस्सा हैं। ये 6 मेंबरान की टीम है, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की तरफ से ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे बुलाने पे आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। बड़े शॉर्ट उसमें मैंने आपको बुलाया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले आमिर खान साहब से जानना चाहूँगा। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि एहसास नाम आप लोगों ने क्यों रखा इसका, जो आपकी टीम है। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये भी बता दीजिएगा साथ ही कि आपने क्यों ये महसूस किया कि आप सब लोगों को एक टीम बनाकर एहसास के नाम से सामने आना चाहिए और आप क्या मोटिव लेके क्या करना चाहते थे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 12 डिवीज़न में से आपने हमारा चुनाव किया और जो हमारा नाम एहसास रखा गया है ये हम सब की मर्ज़ी के मुताबिक ये हमें जब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। ऐसा इंसान हमारा लीडर है जिसने आज से नहीं बल्कि 22 साल पहले ये सोचा था पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए। जब उस इंसान को ये फील हुआ कि यहाँ पे जो वरासती सियासत चल रही है उसका जोड़ निकाला जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 22 साल मेहनत के बाद रिजल्ट आपके सामने है। और पाकिस्तान में इस वक्त वो हालात नहीं है जो आज से पहले थे। हर चीज को टाइम लगता है और माशाल्लाह हमारा लीडर है जो इमरान खान है, उनका जो विजन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और एहसास मतलब ये है कि एहसास ऐसी चीज है कि दूसरे इंसान का एहसास करना चाहिए। ये तो हुकूकुल बात में भी आता है और हुकूकुल बात के मुताबिक जब आपको एहसास होता है अपने साथ के इंसानों का ख्याल रखना है और जो अपने लिए खरीदा जाए, जो अपने लिए पसंद किया जाए, वही दूसरे इंसान के लिए। और हमें देखें, हमारा जो माशाल्लाह जो पैनल है उसमें से तमाम के तमाम एक जाने पहचाने लोग हैं और उनकी काफी एफर्ट्स हैं पीटीआई के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इन तमाम लोगों को किसी ओहदे की जरूरत बिल्कुल नहीं थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर ओहदों के पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे थे और पीटीआई के लिए भी काम कर रहे थे। और मेरे साथ साजिद भाई हैं, तनवीर साहब हैं, रिजवान भाई हैं, शाहिदा जी हैं, वसीम भाई हैं। और जब भी पाकिस्तान के लिए कोई आवाज बुलंद होती थी तो हम लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद होते थे। अगर आप किसी वीडियो को भी निकालेंगे तो इंशाल्लाह हमारे चेहरे आपको हर जगह नजर आएंगे। और एहसास इसीलिए रखा है कि इससे पहले जो पैनल था वो बना बिला मुकाबला और उसके बाद पूरा साल वो किसी को नजर नहीं आया। तो हमारे जो ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ओहदों पे फायज होके अपने मफादात की खातिर अपनी पीआर बनाते हैं। और हमने जब ये फील किया तो हमने इसीलिए ये सब ने बैठ के फैसला किया कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे और हर पीटीआई
کا جو ووٹر ہے اور عام پاکستانی ہے اس کی آواز ہم بنیں گے اور ان کے جو مسئلے اور مسائل ہیں ان کو جینون طریقے سے ہم حل بھی کروائیں گے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم نے اپنی ٹیم کا نام احساس رکھا. ٹھیک ہے. عامر خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے ڈیٹیل سے یہ دونوں چیزیں کلیئر کر دی. مجھے شاہدہ جلال صاحبہ کی طرف جانا ہے. شاہدہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پہلی دفعہ آپ اس میں حصہ لے رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو 2 سوال ہیں آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی ہی کیوں، اور پھر آپ نے یہ کیوں فیل کیا کہ آپ کو اب انٹرا پارٹی میں حصہ لینا چاہیے؟ Thank you very much for inviting me and considering me as a devoted worker of Imran Khan's team. جابر 3 سالوں سے میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں اور جو چیز میں نوٹس کر رہی تھی وہ کیا تھی کہ کہیں نہ کہیں پہ کمی رہ رہی ہے. عمران خان صاحب کی جو میسج ہے وہ گھر گھر نہیں پہنچ رہا، یا جو باشعور لوگ جن کو آگے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے، وہ نہیں سمجھ رہے، لوگ پرابلمس نہیں سمجھ پا رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگوں میں نالج کی کمی نہیں تھی، ہم لوگوں میں قابلیت کی کمی نہیں تھی. ہم لوگ جو اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ باہر نہیں آ رہی، وہ سوشل ورک اس پہ سوشل نیٹ ورک پہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے لیے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے آگے نہیں آ رہے ہوتے. تو بڑی فکر مندی کی بات تھی کم سے کم میرے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جہاں تک جو لوگ جیسے ابھی عامر بھائی نے کہا کہ جو لوگ پہلے بن چکے تھے، اگر آپ ان کے جا کے اکاؤنٹس پہ دیکھیں آپ کو کہیں پہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یا وہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یا وہ پی ٹی آئی کے کچھ کام کر رہے ہیں، یا پاکستان کے لیے بول رہے ہیں. کہیں پہ بھی مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ ایسی جگہوں کے اوپر جب کہ ہمارے ساتھ دشمن دوبارہ سر اٹھا رہا ہے تو ہمیں بہت ضرورت ہے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کی. پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، نسلوں کے لیے بہت ضرورت ہے کہ باشعور پڑھے لکھے لوگ باہر آئیں، سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں، ہماری پرابلمس بتائیں، ان کے مسئلوں کا حل بتائیں، وہ بتائیں کہ کیوں ضروری ہے عمران، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو مجھے لگا میری جیسی عورت، گھر میں بیٹھی ہوئی عورت، میرا باہر آنا، جابر ایک عام گھر میں روٹی پکانے والی عورت کا باہر آنا بالکل اس کے متبادل ہے کہ وہ بھی باہر نکل کے آ سکتی ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے خدمت کر سکتی ہے، کیونکہ میں اس کی آواز کے اس پہ آئی ہوں. اگر میں آ سکتی ہوں تو وہ بھی آ سکتی ہیں. اور پاکستان کو اس وقت پڑھے لکھے باشعور لوگوں کی ہی مدد کی ضرورت ہے، عمران خان کو انہی کی ہی ضرورت ہے. اور میں نے تحریک انصاف کو کیوں چنا، نام اس کا دیکھ لیجئے، احساس کیوں چنا ہم لوگوں نے، کیونکہ انسانیت کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر نہ صرف معتبر کر دیا بلکہ اس پہ ذمہ داریاں لگا دی کہ نہ صرف تم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، تم نے نسلوں کے لیے جینا ہے، اور ان کے لیے انسانیت کے لیے ہونے کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے. اور تحریک انصاف عمران خان کے سے زیادہ معتبر بندہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا جس کی ٹیم کو میں جوائن کر کے اپنا کردار بہتر طرح سے ادا کر سکوں. بہت اچھا، تھینک یو سو مچ شاہدہ جلال صاحب. تنویر صاحب کی طرف بڑھوں گا. محمد تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمد تنویر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، کس عہدے کے لیے آپ کھڑے ہیں؟ اور پھر یہ بتائیے گا احساس نام رکھا، جس طرح مجھے عامر بھائی نے بتایا، شاہدہ صاحبہ نے بتایا کہ اس نام کے اندر ایک اٹریکشن ہے، لیکن یہ بتائیے گا اپنے عہدے کا بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس احساس کے اندر جو ایک چھپا ہوا احساس ہے، کیا وہ سب کے اندر ہے، ساری ٹیم کے اندر ہے، اور یہ احساس سارے لوگوں تک منتقل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر بھائی، پہلے آپ کا کوشچن یہ تھا کہ میرا عہدہ کیا ہے. میرا عہدہ اس وقت انفارمیشن سیکرٹری کا ہے جی، اور احساس ٹیم کا میں حصہ ہوں. اور یہ جو احساس نام چنا گیا تھا، یہ باقی تمام میرے ممبران جانتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ میں نے بتایا تھا. اور میں نے نام اس لیے احساس بتایا تھا کیونکہ ہزارہا عمران خان صاحب کی تقریروں میں احساس ورڈ کو میں نے سنا تھا. اور جیسے کہ پاکستان میں ایک احساس پروگرام بھی چل رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ غریبوں کا احساس کیا جائے، ایسے لوگوں کا احساس کیا جائے جو کہ بیچارے بڑی غربت اور مشکلات کے ساتھ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، اور احساس کیا جائے ہر ایسے انسان کا جس کو احساس کی ضرورت ہے. مجھے ایک ایسی ٹیم چاہیے تھی، میں ایسی ٹیم کا حصہ بننا چاہتا تھا جن کو ہر غریب کا احساس ہو. تو وہ ٹیم مجھے ملی پھر اپنے دوستوں کی نظر میں، جس میں عامر صاحب ہیں،
جس میں ساجد بھائی ہیں، جس میں شادہ باجی ہیں، جس میں رضوان صاحب ہیں، وسیم صاحب ہیں. یہ ایسی ٹیم تھی، ایسے میرے بازو تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ جتنے بھی دوست ہیں ان میں سے سب سے زیادہ غریبوں کا احساس کرنے والے، اوورسیز پاکستانیوں کا احساس کرنے والے، انسانیت کا احساس کرنے والے یہی میرے اچھے دوست ہیں. اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ دوست میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کا احساس کریں گے، انشاءاللہ ملک پاکستان کا احساس کریں گے، انشاءاللہ غریبوں کا احساس کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ہم آواز کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے تنویر بھائی، تھینک یو. آپ نے بھی اپنے بارے میں اپنے جذبات کا جو اظہار کیا اور آپ نے ہی یہ نام سجیسٹ کیا. بہت عمدہ نام ہے. اس پہ فیوچر میں دیکھیں گے کہ اس نام کی کون کتنی لاج رکھتا ہے. میں رضوان چودھری صاحب کی طرف بڑھوں گا. رضوان صاحب آپ کا بھی وہ شکریہ، ٹائم دیا آپ نے. آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کس عہدے کے لیے کھڑے ہیں آپ، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. احساس ٹیم اگر جیت جاتی ہے تو احساس ٹیم نے کیا کرنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. جو میرا جو عہدہ ہے جی جنرل سیکرٹری کے لیے میں امیدوار ہوں. اور ٹیم احساس جیسے آپ عامر بھائی نے بھی بتایا، تنویر بھائی نے بتایا، شاہد جی نے بتایا، تو احساس اللہ تعالیٰ جو ہے، خان صاحب نے جو بولا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں احساس ڈالنا چاہتا ہے. تو وی ونا بی جو ہوتے ہیں نا ڈاؤن ٹو ارتھ پیپل جو ہے، اس لیے میں نے اس پارٹی کو جو ہے عامر بھائی کا ساتھ دیا ہے، اس پارٹی کا ساتھ دیا ہے. ہم سارے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں یہاں اس پارٹی. عامر بھائی کا مجھے لیڈرشپ سٹائل بہت پسند ہے. جو احساس ہے وہ بولتے ہیں ہماری پارٹی میں عہدہ نہیں ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں، جنرل سیکرٹری ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے، ہم سارے برابر ہیں. جو ہمارا احساس ہے وہ یہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ویژن ہے، خان صاحب کا جو ویژن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے ڈسکس کرنا ہے. جیسے شہزاد جی نے بولا، جتنے بھی ہیں یہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، اسپیشلی ہلفرڈ ایریا میں، ایسٹ آف انگلینڈ ایریا میں، یہاں پہ ہماری کمیونٹی زیادہ ہے، پر وہ میسیج پہنچ نہیں رہا. وہ جو خان صاحب کا جو میسیج ہے وہ جا نہیں رہا. جو پچھلی پارٹی تھی جیسے شاہدہ جی نے بتایا، وہ صرف اپنی پی آر بنا رہے تھے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. تو ٹیم احساس کا جو ہے مینیفیسٹو وہ یہی ہے، ایکشن ول اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. ہم نے بھی بڑی بڑی کتنی دینی ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں ایکشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان سے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے جتنے بھی ہیں ان کے مسائل ان میں ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ایونٹس، انشاءاللہ ہار جیت تو اللہ کی مرضی ہے، پر جیسے عامر بھائی نے بولا تو انشاءاللہ جتنے بھی ایونٹ ہوں گے پاکستان کے لیے اوورسیز، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے رضوان چودھری، آپ کا شکریہ. وسیم رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وسیم صاحب آپ سے بھی جانوں گا کہ پہلے اپنا بتائیے کس عہدے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں. جب آپ الیکشن جیت گئے تو کیا کریں گے، کیا کرنے کے ارادے ہیں، کس نیت سے آپ اس ٹیم کا حصہ بنے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں بیگ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. تو میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے کا امیدوار ہوں احساس ٹیم کے پینل سے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باقی سب دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی. جو بیسیکلی ہمارا مینیفیسٹو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے جو فیوچر جنریشن ہماری آئے گی، جو آنے والے بچے ہیں پاکستان کے، بیسیکلی وہ بچے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا. تو ہماری احساس کی جو ٹیم ہے اس نے یہ ہم پلان کیا ہوا ہے کہ فیوچر میں جیتتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اور اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں جیت سکتے تو پھر بھی ہم نے ایک کلب کی صورت میں اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور ایک ایسی جگہ کمیونٹی سینٹر میں اردو کی کلاسز ہوں گی، اور تاکہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں وہ اردو سکیں اور اردو سمجھ سکیں، صحیح طریقے سے اردو بول سکیں. ٹھیک ہے. تو ایز اے پاکستانی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. باقی کا کام ہوتا ہے لیکن اس لیول پہ کام نہیں ہوا جو یہاں کمی فیل کی جاتی ہے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے ہم پاکستانی دوستوں کے گھر جاتے ہیں، بچے اردو صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے، پڑھنا تو بہت مشکل ہے. کبھی پاکستان جاتے ہیں تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جیتنے کے بعد یہ جو کاوش ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے اور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، تاکہ آنے والی نسلوں کو وہی محبت پاکستان سے جو ہمارے دلوں میں. ٹھیک ہو گیا. وسیم رحمان صاحب آپ نے بڑی عمدہ باتیں کی. میرے پاس ساجد خان صاحب ہیں. ساجد صاحب آپ سے بھی یہی جانوں گا کس عہدے کے لیے آپ کھڑے ہیں. آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انٹرا پارٹی کا،
تو اپنا تو ایک مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس عہدے کے لیے کھڑے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ احساس پروگرام کے حوالے سے مختصراً بتائیے گا آپ کس نیت سے، کس ارادے سے آئے تھے، کیا سوچ کے آپ اس ٹیم کا حصہ بنے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے اس چیز پہ بولنے کا موقع دیا ہے. بیسیکلی میں جو ہوں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے کھڑا ہوا ہوں ٹیم احساس کے لیے. اور میں لاسٹ ایئر جو ہے، جو اس وقت ہماری اپوننٹ ٹیم ہے، میں اس کا بھی حصہ تھا. اور میں نے پورا سال جو ہے نا وہ ان کے ساتھ گزارا ہے، لیکن میں اس پینل میں وہ بندہ تھا جو کہ کام کر رہا تھا جو میرے سے ہو سکتا تھا اپنی پارٹی کے لیے، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تو مجھے نظر آیا کہ میری جو جس ٹیم کے ساتھ میں پہلے تھا وہ ٹیم جو ہے وہ اس کے ساتھ میں اب چل نہیں سکتا. تو میں نے پھر دیکھا کہ احساس پینل جو ہے اس میں کافی انرجیٹک بندے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ احساس کرنے والے بندے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ احساس پینل کو جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے عمران خان ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ایک احساس کے نام سے پروگرام بھی شروع کیا ہے، جو کہ جو لوگ پاورٹی سے نیچے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے. تو ہم کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا کوئی پروگرام یو کے میں لانچ کریں جس سے اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ایک فنگر ٹپس پہ جو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں اور ہم ان کی خدمت کر سکیں. تو میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم خدمت کر سکیں احساس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ساجد صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے بتایا. میں دوبارہ سے پریزیڈنٹ عامر خان صاحب کی طرف آؤں گا، عامر بھائی کی طرف آؤں گا. عامر بھائی بڑے سینئر ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، اس سے پہلے بھی کافی وہ اسی حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں. چونکہ وہ ان کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ وہ اتنا زیادہ شو آف نہیں کرتے، وہ صرف اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں، اپنی وہ جو خدمات پیش کر سکتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، لیکن انہیں شو آف کرنے کا کوئی شوق نہیں. جس طرح بہت سارے دوسرے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا موٹا کام کر لیں تو وہ ہر جگہ پہ اس کی نشر و اشاعت کی جائے. عامر بھائی، میں تھوڑا سا چیزوں کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ پہلے یہاں پہ جو لوگ، میں نام مینشن کیے بغیر میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میرا ان سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی واسطہ رہا ہے، تعلق رہا ہے، کہیں نہ کہیں میرا کنیکشن رہا ہے. میں نے تمام ساتھیوں سے یہ سنا کہ وہ جو پہلے لوگ ہیں وہ آئے اور وہ بلا مقابلہ بھی منتخب ہوئے، لیکن کام کہیں نظر نہیں آیا. یہ اس چیز کا میں بھی اس کو وٹنس کروں گا کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا گلہ بھی کیا کہ ہمارے جو کام ہیں وہ نہیں ہوئے، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے، جب ہم رابطہ کرتے تو ہم سے رابطے نہیں ہوتے. تو اس طرح سے ایک تو پارٹی کا امیج خراب ہوتا ہے، دوسرا لوگ جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پر وہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ توقعات جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں آپ کا ایسا کوئی خدا نہ حادثہ کوئی ایسا ہونے کے چانسز تو نہیں کہ آپ اللہ کرے کہ آپ لوگ جیت جائیں الیکشن، تو پھر اگر آپ لوگوں کا بھی یہی سلسلہ رہا کہ رابطہ ہی نہیں رہے گا لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اوورسیز لوگ، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ انٹر پارٹی الیکشن ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی ایک قیمت بھی ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک ٹیلنٹ ہے. تو بیگ صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے جو اس گلدستے میں ہم 6 لوگ شامل ہیں میرے سمیت، تو کہنے کا مقصد ہے ان کو نہ کسی عہدے کی ضرورت تھی نہ ہے. ہم اگر اس انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور صرف اپنے حلقے کے لوگوں کی وجہ سے لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ جب پہلے یہ منتخب ہوئے انہوں نے کسی سے بات کیا مطلب جنہوں نے ان کو ووٹ بنا کے دیے ان تک یہ نہیں پہنچ سکے. ان کو ڈھونڈنے کے لیے ٹارچ نہیں ہوتی، جب آپ کی لائٹ نہیں ہوتی، تو اس طرح بھی کیا گیا تو یہ لوگ کسی کے سامنے آئے نہیں ہے. اینی وے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس بلا مقابلہ 150 کے قریب ووٹس تھیں. 1 سال کی کارکردگی میں انہوں نے مشکل سے 100 ووٹس اور
گین کی ہیں. ہم نے پہلی دفعہ حصہ لیا ہے اور یہ بڑی مزے کی بات ہے. اگر 12 ڈویژن لندن انگلینڈ میں ہے تو واحد ہمارا جو حلقہ تھا جو ہمارے جو ایسٹ آف انگلینڈ کا ہے, اس میں ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے اگینسٹ کوئی الیکشن لڑ رہا ہے. یار اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے, میں کرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں, ہم جب میچ کھیلتے ہیں تو ہم کھل کے سامنے آخری بال تک کھیلتے ہیں. انہوں نے یہ کیا تھا, اگر یہ کھل کے ہمارے ساتھ آتے, سامنے بیٹھتے, یہ بھی الیکشن لڑتے, یہ بھی پارٹ آف الیکشن ہوتے, اگر یہ کام نہ کرتے تو اس سے پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا, دونوں ٹیموں کو فائدہ ہوتا, اس لیے کہ ووٹس بھی اور بنتے اور میچ کا بھی مزہ آتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پکے ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم 2 مارچ کو جیتیں گے. اور دوسرا آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیں ہم پہلے بھی عوام کا حصہ تھے, اب بھی عوام کا حصہ ہیں اور ہمیشہ عوام کا حصہ رہیں گے. اگر ہم خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر ہم ہارتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, اس لیے کہ شیڈو کی طرح ان کے ساتھ رہیں گے. عوام کے کام ہم ان کے تھرو کروائیں گے اور عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے. جنہوں نے ہمیں ووٹ دینی ہے اور جو ہمیں ووٹ دیں گے ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہار جیت کی بات نہیں ہے, ہم نے پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے, خان صاحب کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ جو عوام کی توقعات ہمارے پہ ہیں ہم ان سے بڑھیں گے. اور لوگوں نے بلیو کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, لوگوں نے ہمیں خود کہا ہے کہ آپ آئیں, لوگوں نے ہمارے لیے ووٹس بنائی ہیں, لوگوں نے ہمیں خود اپروچ کیا ہے. تو باقی انشاءاللہ ٹائم بتائے گا, کیونکہ ٹائم سے پہلے اگر ہم کیونکہ اگر ہم منتخب ہوتے ہیں تو ہمارے پہ ذمہ داریاں زیادہ ہو جائیں گی, تو اس لیے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم الیکشن لڑ کے جیت کے عوام کو وہ خوشیاں دیں گے, وہ چیزیں دیں گے جو عوام کو حقیقت میں چاہیے, جو ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان خان صاحب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اسی کے نقش قدم پہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے, اور جو ان کی ضروریات ہوں گی, ساجد صاحب نے کہا ہے, اور ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے. ہمارے جو ہوتے ہیں, ایک انسان نے اس پہ کام کرنا ہے, ایک نے اس پہ کام کرنا ہے, ایک نے اس پہ کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم توقعات پہ پورا اتریں گے, عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں گے, اور ہم انشاءاللہ کبھی چینج نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جی سر. تھینک یو عامر بھائی, تھینک یو. شاہدہ جلال صاحب, عمران خان صاحب کا ایک بڑا نام ہے, تحریک انصاف پارٹی کا نام ہے, تو تحریک انصاف ایک طرف اور احساس ایک طرف. مجھے یہ بتائیں کہ اس نام کو, میں فی الحال صرف خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کے دیگر وزراء کی بات نہیں کر رہا. اس وقت پارٹی پوری دنیا کے اندر اگر ان کے ساتھ کوئی لوگ اگر ساتھ دے رہے ہیں تو وہ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ان کا اعتماد بھی خان صاحب کے اوپر ہے. اوورسیز لوگوں کو بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں لوگ, اور جس طرح بھی عمر بھائی نے بھی ذکر کیا, ہم لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا, آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے آنے جیتنے کے بعد ہم نے یہ کام کرنے ہیں, کوئی ذہن میں ہے پہلے سے کوئی ایسے پلان؟ جابر, سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کی تصحیح کرنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ جب آتے ہیں وہ پہلے عہدوں پہ آتے ہیں, اس کے بعد ان کی شناخت بنتی ہے. آج اگر میں اس کا حصہ بن رہی ہوں, اس احساس ٹیم کا, اس پارٹی کا حصہ بن رہی ہوں, تو آپ لوگ یو کے لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں, بینگ اے پیٹریوٹک پاکستانی ممبر, اور اس کے بعد میں اس عہدے کے لیے اپلائی کر رہی ہوں. یہی بات کافی ہے کہ میں کیوں آنا چاہتی ہوں, کہ میں کیوں پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہ رہی ہوں, میں کیوں عمران خان کے لیے آنا چاہ رہی ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم کچھ تبدیلی نہیں لائیں گے. جاوید, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان کا جو منشور ہے, جو پارٹی کی پالیسی ہے, ہم اس کی ترویج کریں گے, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جو عمران خان چاہتے ہیں ہم اس کو پریکٹیکل عملی طور پر گھر گھر پہنچائیں گے, ہر ذہن میں پہنچانے کی کوشش کریں گے, ہر دماغ میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے تحت ہم عورتوں کو, کیونکہ میں ایز اے ویمن سیکرٹری کام کر رہی ہوں یہاں پہ, تو ہم عورتوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں گے. وہ کسی بھی طرح سے حصہ لے سکتی ہیں, سوشل میڈیا پہ لے سکتی ہیں, پریکٹیکلی ہمارے ساتھ پارٹی میں آ کے لے سکتی ہیں, کسی بھی طرح سے وہ پاکستان کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گی, اپنا کردار ادا کریں گی, اور یہی ہم چاہتے ہیں. باقی منشور پارٹی کا وہی ہے جو عمران خان کا ہے, ہمارا کام ہے اس کو آگے لے کے چلنا. بہترین. تنویر صاحب کی طرف دوبارہ. تنویر صاحب, آپ مجھے بتائیں, خان صاحب کا نام ہے, خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب سے لوگ محبت کرتے ہیں, اور یہاں پہ
लोग तवक्कुआत करते हैं कि लोग जो काम करना चाहिए था वो पहले लोगों ने नहीं किया, जो पीटीआई के जो लोग हैं। वैसे तो पाकिस्तान में भी लोग अभी काफ़ी मायूसी का इजहार करने लग पड़े हैं, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को देखकर, लेकिन हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम यूके की बात कर रहे हैं, हम ओवरसीज़ लोगों की मिसाल की बात कर रहे हैं। ओवरसीज़ लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है और पीटीआई के लोग काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं इसको करने में। आप ये बताएं कि आप उनसे कितना आगे निकल के काम करेंगे, कितने ज़्यादा आप अपनी ये देखिए कि जिस तरह सब ने कहा कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी आप सब लोगों में वो ये है कि कोई भी ओहदे का भूखा नहीं है, किसी को लालच नहीं है। सब ये कहते हैं कि हमने अवाम की खिदमत के लिए आना है। लेकिन ये नारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने लाए, वज़रा ने लगाए कि हम आके खिदमत करेंगे, लेकिन सब जो है वो अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ओवरसीज़ लोगों की परेशानियों को आप किस हद तक कंट्रोल करेंगे, किस हद तक समझने की कोशिश करेंगे? जाबिर साहब, इंशाल्लाह हम पहले से काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें ये कि हम एक बाकायदा तौर पे अपना ऑफिस बनाएंगे जिसमें सारे मेरी टीम के जो बंदे हैं वो इंशाल्लाह वहाँ पे आके बैठा करेंगे। हमारे सारे सब लोगों के टेलीफोन नंबर पूरी कम्युनिटी के पास होंगे, 24 आवर हम अवेलेबल होंगे, और ये कि जो हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम उसको और बेहतर करेंगे। हम हारे या जीते वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कम्युनिटी के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली करेंगे। ये तो वेलफेयर का काम है ना, ये तो वैसे भी होते रहना चाहिए, पार्टी में हो ना हो, बहसीत इंसान ये वेलफेयर के काम होते रहने चाहिए। ठीक है तनवीर भाई, आपका मैसेज मेरे तक पहुंच गया। मैं बाकी साथियों से सिर्फ उनके आखिरी मैसेजेस लूंगा। बहुत मुख्तसर मुझे ये बताएं लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिजवान चौधरी, आप सबसे पहले बताइएगा कि आप अपने हलके के लोगों को क्या मैसेज देंगे इस इलेक्शन के हवाले से, प्लीज। जाबिर भाई, जैसे मैं तनवीर भाई ने बोला, nearly 12,000 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पूरे यूके में 12,000 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। तो एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। पूरी जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो है हमारे ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में 600 वोट के लिए 600 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। तो जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, दे नो, उन्हें पता है कि इंशाल्लाह ताला जो भी टीम जीतती है दे विल कम आफ्टर देम, और उनसे वो जो है वो अपनी चीजें मनवाएंगे इस दफा। 12,000 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। दिस इज बहुत ज्यादा मैसिव अचीवमेंट फॉर पीटीआई, और स्पेशली ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में 600 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मेरा मैसेज यही है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, इंशाल्लाह ताला जीते या हारे, टीम एहसास हमेशा उनका एहसास करेगी। इंशाल्लाह ताला वी विल बी अवेलेबल 24/7। और जैसे तनवीर भाई ने बताया, आमिर भाई ने बताया, इंशाल्लाह ताला हमारा ऑफिस होगा और हम जो है वो फ्रंट लाइन पे होंगे इंशाल्लाह ताला 24/7। ठीक है रिजवान साहब, आपका मैसेज आ गया। यही मैं वसीम साहब से भी गुजारिश करूंगा। वसीम रहमान साहब, आप भी सिर्फ मुझे ये बताएं, जो आपके जो हलके के लोग हैं जब वो ये आपके प्रोग्राम को देखेंगे, जिनको आप शेयर करेंगे, उनको कोई खास स्पेसिफिक मैसेज देना चाहें इलेक्शन के हवाले से, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहूँगा और मैसेज ये दूंगा कि काइंडली के उन लोगों को आप चुने इस इलेक्शन में जो पाकिस्तान के लिए काम करते हो, ओवरसीज कम्युनिटी के लिए हमारे काम करते हो, और उनका ख्याल रखें। और ऐसे लोगों को ऊपर ना लाएं जो सिर्फ नाम के लिए आते हैं, बाकी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो हो। तो काइंडली इमरान खान के विजन को हम आगे लेके जाएंगे और हम अवाम के लिए काम करेंगे। ठीक है, वसीम रहमान का मैसेज आ गया। साजिद खान साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। आप मुझे बताएं कि अपने हलके के लोगों को, दोस्त अहबाब जो आपके जानने वाले हैं, जो पार्टी के जो लोग हैं या पीटीआई के जो लोग हैं, क्या उनको मैसेज देंगे, वो जरा प्लीज अपने मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। जी, मेरा लास्ट में तमाम जो मेंबर्स बने हैं पीटीआई के हमारे हलके में, उन सब को ये मैसेज है कि प्लीज आप 2 तारीख को 2 मार्च को अपना वोट जरूर पोल करें, इसको लाइट ना लें। इंशाल्लाह ताला आपका वोट एहसास पैनल के लिए होना चाहिए, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर हम मुंतखब हो जाते हैं तो हमारा इरादा है कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान से
लोग आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह या विजिटर आते हैं, उनको भी कोई अगर मुश्किलात होगी इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे उसका सारा जिक्र होगा, वो किसी टाइम भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मुंतखब होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में मुश्किलात होती हैं उनको हल किया जाए, और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं और उसी को साथ लेकर चलेंगे। ये मेरा मैसेज। शाहिदा जलाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। आखिर में आप बताएं क्या मैसेज देंगी सुनने वालों को, अपने हल्का अहबाब के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहले भी सुनते हैं और देखते हैं, तो क्या मुख्तसर मैसेज देंगी अपने देखने सुनने वालों के सिलेक्शन के हवाले से? मैं सबको यही बात कहना चाहूंगी कि आप हमें वोट दीजिए, हमें मुंतखब कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। हमें वोट देके आप इमरान खान के इस विजन को प्रोलॉन्ग कीजिए कि तहरीक इंसाफ एक आम आदमी की जमात है जिसमें बराबरी है, जिसमें मसावात है, जिसमें काबिलियत है, जिसमें अवेयरनेस है, जिसमें कोई दोस्ती नहीं है, दोस्ती यारी नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, मंजूर नजर होना नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है। इसलिए हमें वोट दीजिए और हम आपकी आवाज बनेंगे, हम पे भरोसा कीजिए, हम प्रॉमिस हम आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच सो मच। मैं आखिर में आमिर भाई की तरफ आऊंगा। आमिर भाई, आपका मैसेज भी मुझे चाहिए, आप लोगों को क्या कहेंगे इस इलेक्शन को लेकर, और ये बताएं कि खुदा न खास्ता आप इलेक्शन अगर नहीं भी जीतते, जिस तरह सारे साथियों ने कहा कि हमारा इसके अलावा एक ऑफिस भी होगा जिसमें हर वक्त किसी भी को भी अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो आ सकते हैं, इस हवाले से भी एक मैसेज के साथ अपने आप ऐड कर दीजिएगा कि क्या बाद में भी लोग आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, आपसे रब्ता कर सकते हैं किसी को अगर किसी भी जगह पर ज़रूरत पड़ती है? देखिए जी बेग साहब, मेरे जितने भी मेम्बरान हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं। साजिद भाई का बड़ा अच्छा जो बात उन्होंने की है। लोग तो सोचते हैं ना कि हम ओवरसीज हैं या लोग वहाँ आके परेशानियां होती हैं, और इस गुलदस्ते में हर तरह का बंदा है। ठीक है जी, इस गुलदस्ते में जितने भी हम लोग हैं, हम पहले भी लोगों के दरमियान रहे हैं और अब भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। हमसे मिलना कोई मुश्किल नहीं है। इल्फर्ड लेन है या हमारे जो लोकल एरियाज हैं, लोग हमें जानते हैं, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, डिफरेंट एक्टिविटीज में हम बिजी होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो सकाफत की हो। हर मौके पे हमारे ये जो लोग हैं ये अव्वल दस्ते पे दस्तयाब होते हैं और हर इवेंट पे होते हैं। और इंशाल्लाह हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं एहसास को वोट दें, और जैसे वो हमारा एहसास करेंगे हम उससे ज्यादा बढ़ के करेंगे। और लोगों ने हमें वोटें बना के दी और हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ रहा तो हम ये मुकाबला भी जीतेंगे और वाम में रहेंगे। अगर हमें कोई दुश्वारी नहीं, अगर हम ये चीज अगर हमारे में है कि हम हार भी जाते हैं फिर भी हमारे यही तलकात उन लोगों से रहेंगे जो हमें वोट नहीं भी देंगे, जीतने के बाद हम उनका भी साथ देंगे क्योंकि वो पीटीआई के हिस्से हैं इंशाल्लाह। और इस दफा अगर हमारे से कम वोट बने तो इससे डबल हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। हार जीत मुकद्दर की बात है, वो कोई हमारे लिए मैटर नहीं। अगर जीतेंगे तब भी हम लोगों के काम आएंगे, अगर हम नहीं जीत पाते तब भी लोगों के काम आएंगे। और इंशाल्लाह इस पैनल का पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, और इंशाल्लाह इसके साथ आपका भी शुक्रिया और तमाम मेंबरान का शुक्रिया। टीम एहसास ईस्ट ऑफ इंग्लैंड जो है उनके मेंबरान मेरे साथ थे। दो जो अल्फाज हैं वो बहुत बड़े हैं, इंसाफ और एहसास। अब ये देखना है कि इनका जो एक मोटिव है इसको लेके आगे बढ़ना, वो ये है कि अवाम की फलाह बहबूद और बिलखसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी खिदमत और उनके मसाइल को फोकस करना और उनकी मदद करना है। ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जिस तरह पहले लोगों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, कि वो इलेक्शन जीतने के बाद फ़ोन तक भी अटेंड नहीं करते थे, मिलना तो दूर की बात। लेकिन इन दो लफ्ज़ों की लाज ये पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद या खुदा न खास्ता हारने के बाद इसकी लाज रखती है। इसको कैरी ऑन रख सकते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जाबिर भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।